बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और नाज़रीन, आज हम कुछ अहम खबरों पर बात करते हैं। और सबसे पहली जो खबर है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप CPEC चाइना, जो आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहाँ से अपना कब्ज़ा खाली करें। और दूसरा, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। इस पर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। वही जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अमेरिका में जैक सल्वन, जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनसे मिल रहे हैं। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो है अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान में ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर रुकावट कौन डाल रहा है। और ये तीसरी जो सबसे अहम खबर है जिस पर आप हैरान भी होंगे कि अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी की काबीना में 20 वज़रा के नाम आए जो पाकिस्तानी हैं। जी हाँ। और चौथी आखिरी जो है वो ब्रिगेड 313 सामने आ गए अलबदरी। ये कौन लोग हैं? सबसे पहले इसी खबर से आगाज़ करते हैं। मैं आपको तफसीलात बताता हूँ अफगानिस्तान के हवाले से, और उसके बाद ये आप कुछ मालूमात जो आप ज़रूर बेशक चेक कीजिएगा। हिंदुस्तानी मीडिया ने अखबारात में लिखा कि उन्हें अफगानिस्तान में जो असल ख़तरा है वो स्टूडेंट से नहीं है, बल्कि एक ना नज़र आने वाली ताकत है। और अब अगर हिंदुस्तान ने कुछ ना किया तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और साथ ही देखें यहाँ पर एक और मामला आ गया, वो आ गया जो अलबदरी 313 आ गई ब्रिगेड। ये ब्रिगेड सामने आई, ये इनके हाथों में जो सामान था वो जदीद तरीन फौज के हाथ में, और ये रूसी साख्ता सारा असला इनके पास था। हालत इनकी वजह कतः बिल्कुल पाकिस्तानियों जैसी। तो इसीलिए हिंदुस्तान भी शायद यही तरीका चाल चलेगा कि वो इन स्टूडेंट्स के मुकाबले में इन कबायली सरदारों को, वारलॉर्ड्स को, मलेशिया को खड़ा करेंगे और फिर इनकी उसी तरह मदद की जाएगी। उन्हें इसी तरह वही जो है ना सामान असला दिया जाएगा जो रूस की जंग में अमेरिका ने इनको दिया था। याद रखिएगा ये पॉइंट। अफगानिस्तान को इस वक्त इस्लामी मुल्क बनाने और शरीयत की लड़ाई, ये मसला बना हुआ है। कुछ लोग समझ रहे हैं जी कि शरीयत की नफाज की जंग है, कुछ लोग इसे सियासी मामलात समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको अपने अपने मफादात की जंग समझ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लड़ रहे हैं। एक स्टेक होल्डर जिस हिंदुस्तान भी है जिसके पीछे अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन और रूस है और पाकिस्तान है। अब 2001 में जब हुकूमत इन स्टूडेंट के पास थी, इसे छीनी गई थी, आपको याद होगा, तो अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत आई वो अवाम का फैसला करने वाली, वो कि उन्होंने फैसला करना था कि स्टूडेंट्स के साथ रहना है या कि अशरफ गनी पार्टी के साथ। अब वफाकी वजीर शहरयार अफरीदी ने जो बात की कि अशरफ गनी के 20 वज़रा पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े, और उसके अलावा अफगानिस्तान के 1000 अहम ओहदों पर जो फायज लोग हैं वो पाकिस्तान से तालीम याफ्ता हैं, और लाखों की तादाद में दीनी मदारस से जो अफगान फारिग तहसील बच्चे हैं वो अलग हैं। तो इस वक्त देखें अफगानिस्तान में जो अमन अमान और भाईचारे की फ़ज़ा बनाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की तरफ की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देखें कि 60% अफगान मुहाजिरीन जो दुनिया भर में इस वक्त मौजूद हैं उनमें वो 60% या पाकिस्तान में पैदा हुए या वो छोटी उम्र में पाकिस्तान आए और अब वो बड़े हो गए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मोहब्बत और अमन है इसकी एक बड़ी पुरानी तारीख है। आप अफगान क्रिकेट टीम को देख लें, इन्हें पाकिस्तान ने खड़ा किया। अफगानी कैंपों में पाकिस्तान को देखें, इंज़मामुल हक, राशिद लतीफ़ जाकर तरबियत देते थे इनको, और कितनी अच्छी टीम बन गई। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, अफगानों ने खुद सियासी मसले का हल निकालना है। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं 30 से 40 लाख के करीब उनकी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। ये जो पाकिस्तान में मुकीम है इनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई बहुत बड़ी रकमें हमें दी हुई हैं, बड़ा मालो दौलत दिया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे जाएँ आप और बहुत ढूंढें फिगरें, तो जो आदाद शुमार मुझे मिले हैं वो मिले हैं 21 मिलियन पाउंड। ये बनते हैं तकरीबन 4 अरब पाकिस्तानी रुपये, और ये सारे पाकिस्तान को नहीं मिले, ये ईरान को भी मिले हैं। वहाँ पर भी तकरीबन लाखों की तादाद में जो है वो इस वक्त रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं, महाजरीन मौजूद हैं। अब ये बटें, अब पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम के तहत जो 5000 ख़ानदान थे अफगानिस्तान के, उन्हें भी एमरजेंसी कैश 12000 रुपये या $77 आप कर लें अमेरिकन, इन्हें दिए हैं। सबसे अहम बात आप ये देखें कि अगर आप अरब रियासतों को देखें इस वक्त, तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सब, और इनके साथ है लेबनान के हालात देख लें आजकल, शाम, फ़लस्तीन, इराक, लिबिया, यमन। लेबनान में बहुत बुरे हालात है इस वक्त। ये खाना जंगी के सारे ममालिक हैं, इनकी बहुत मुश्किलात आई हैं, यहाँ से लोग बेचारे घर बार छोड़ के सारे निकल गए। इनमें से किसी एक मुल्क ने भी मुहाजिरीन को कबूल नहीं किया। तो ये बात पैसों की नहीं है, हालांकि इतने अमीर लोग हैं कि एक नया जजीरा, एक नया मुल्क बना सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान है, देखें 22 करोड़ का मुल्क, अपने हमारे वसाइल आपको पता है कितने महदूद है, लेकिन आप आम दुनिया में देख लें, आपके घर को बिन बुलाए मेहमान बच्चों को लेकर आ जाए तो एक रात रहने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ देखें 40 लाख लोग
پاکستان نے اپنی بائیں سے کھول کے پوری محبت سے پیار سے انہیں رکھا، اور رکھنا بھی چاہیے تھا. میرا تو دیکھیں اصول ہے، مسلمان بھائی کدھر جاتے بیچارے. اب پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ جو نوجوان نسل اب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ، اب آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے کل جو انٹرویو کیا اس میں نوجوان نسل کا ایک جارحانہ انداز آپ کو نظر آیا ہوگا. یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ اب وقت آ گیا کہ یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جائیں. اولمپکس میں ان کی ایک بچی وہاں گئی افغانستان سے، اور اب مہاجرین کی طرف سے وہ اولمپک میں شامل ہوئی. دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. نوجوان اپنے ملک جائیں، تعمیر و ترقی کریں، کارآمد شہری بنے. پاکستان اپنے بارڈر کو مکمل طور پر فینس کرے، کنٹرول کرے، اور یہ گارنٹی پھر دے گا کہ یہاں سے کوئی بندہ نہیں آئے گا، وہاں سے کوئی بندہ نہیں جائے گا. اب دیکھیں بات ہو رہی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر، لیکن یہ پارٹیوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہونے نہیں دے رہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا. اب افغانستان کی آبادی دیکھیں تو یہ تقریباً ایک غیر حتمی سروے ہے کہ مختلف قومیتیں وہاں پر، مختلف طرح کے لوگ وہاں پر ہیں، کیونکہ وہاں پر اب باقاعدہ ایک آپ کو پتہ ہے سینسز یا مردم شماری تو ہوتی نہیں، اور نہ کبھی ہوئی ہے جو پتہ چلے کتنے لوگ ہیں. لیکن ان کی آبادی کا جو 42% جو لوگ ہیں وہ پشتون ہیں. یہ 42% اس آبادی کا حصہ ہے. 58% جو آبادی ہے وہ غیر پشتون ہے. اب جب مذاکرات ہوں گے تو ان مذاکرات میں سارے گروپ مل کر بیٹھیں گے. جو 42% پشتون ہیں یہ بھی اس وقت 3 حصوں میں اب تقسیم ہے. ایک وہ اشرف غنی پارٹی ہے، دوسری حامد کرزئی پارٹی ہے، اور تیسری اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے. اب غیر پشتونوں میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، بلوچ ہیں، ترکھان ہیں، احمق ہیں، اربکیان، بہت سارے اب لوگ اس میں شامل ہیں. تو مذاکرات میں سب کی شمولیت ہوگی. ایسے میں اگر آپ اشرف غنی کا ٹرن اوور دیکھیں، جو الیکشن میں نے بتایا پہلے بھی بات کی تھی، 15% سے کم ہو اور پشتون آبادی 3 حصوں میں تقسیم ہو، تو ایسے میں کس طرح پتہ چلے گا اور کس طرح اشرف غنی چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. دوسری بڑی وجہ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی ہندوستان بھی ہے. ہندوستان کو افغانستان میں مستقبل میں اب کوئی رول نظر نہیں آ رہا، اور یہ 20 سالوں میں ہندوستان نے جتنی وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ جو مال لگایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اشرف غنی اور ہندوستان کے جو مفادات ہیں یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں، اسی لیے دونوں ایک پیج پر آپ کو نظر آتے ہیں، ایک جیسے ان کے مفادات ہیں. ان کے ساتھیوں میں اس لیے عمر صالح اور حمداللہ جیسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو یہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں دے رہے، ورنہ یہ کب کو ہو جانا تھا. اور اب یہ لوگ کھل کر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کھل گئے ہیں، اب کھل کر پاکستان پر الزام لگ رہا ہے. میں وزیر اعظم کے ساتھ دیکھ کے ڈیبیٹس بچوں کی، جو نوجوانوں کی، بڑا حیران تھا. اب دیکھیں کابل میں جو رجیم ہے وہاں پر وہ لارڈس کو استعمال کر کے عوام کو ان اسٹوڈنٹس کے سامنے لا کر خانہ جنگی کروانا چاہ رہے ہیں، اب تاکہ کابل میں وہ اپنی حکومت بچا لیں، صرف حکومت بچا لیں. اور یہی کام ڈاکٹر نجیب نے 1990 کی دہائی میں بھی کیا تھا. اب وہی کام دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہرات کی آپ یاد رکھیں، اس میں جو اسماعیل خان ایک افغان فوج کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کے مخالف لڑا تھا اس وقت، یہ اسماعیل خان جو تھا یہ انہی کا بندہ تھا، یہ اشرف غنی پارٹی تھی. اب ان کو کیا لگتا ہے کہ دنیا پاگل ہے، انہیں نہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں مسئلہ خراب کیا جا رہا ہے، کیوں مذاکرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے، کیوں خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. چین جو ہے اس وقت مکمل طور پر اس معاملے میں انوالو ہے. اسی وجہ سے امریکی کیمپ جو ہے وہ خاموش ہے. دیکھیں امریکہ کو پاکستان اڈے دے دیتا تو امریکہ بھی آج بولنا شروع کرتا، ان کے ساتھ آتا. اور یہ جو آپ کو آج بولتے ہوئے بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ دیتے آپ کو. کبھی بھی افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب نہ ہوتے، لیکن اڈے نہیں دیے، وہاں سے تعلقات پہ خراب ہوئے. اب 1950 کی اگر آپ دہائی یاد کریں تو پاکستان میں جو لال پارٹی ہے، سرخ پارٹی ہے، میں نام نہیں لیتا، ناراض ہو جاتے ہیں دوست کچھ، قوم پرستی کی انہوں نے دھکا دے کے پختونستان کا اس وقت نعرہ لگایا تھا. آج یہی کچھ ہندوستان کروا رہا ہے ان سے یہاں پر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے. اچھا دوسری اسی سے ہندوستان سے دیکھیں، خبر دیکھیں، انہیں آزاد کشمیر کے انتخابات بھی نہیں اچھے لگے، کیونکہ عمران خان نے جب یہ بات کی کہ ہم یہاں پر 2 ریفرینڈم کروائیں گے، ایک کشمیر کے لوگوں کا کہ اگر وہ خود مختار ملک چاہیے یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اب بدقسمتی سے دیکھیں، اور مجھے بڑی یقین کر اس پہ غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، مسلم لیگ کی لیڈر جو ہے ہماری مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک خبر شیئر کی جی خود مختار کشمیر کے نعرے لگ گئے. وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہاں پر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں پاکستان والی سائڈ پہ آزاد کشمیر کے. اور پھر اسی خبر کو وہ کرتے ہیں، یہ بیان دیتی ہیں، وہ خبر پھیلاتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ملک میں موجود ہیں وہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے مجھے ان کے بیانات پر غصہ آتا ہے، میں ان پروگراموں میں بات کرتا ہوں. عمران خان کہہ چکا ہے یہ بات کہ کشمیر کے لوگوں کو مکمل طور پر یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ خود مختاری سے رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں ہندوستان کو پاکستان کے سی پیک جو چین اکنامک کوریڈور ہے اس پر بھی شدید مسئلہ ہے
شاہ محمود قریشی کی جو ابھی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اس پر یہ بڑے پیچ و تاب کھا رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہہ دیا جی کہ جو لداخ اور جموں و کشمیر کی سائڈ پر جو ہندوستان کا بڑا اہم علاقہ ہے اسے بھی پاکستان خالی کرے اور چین بھی یہاں سے نکلے. اب یاد رکھیں یہیں سے ان کا مسئلہ خراب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا لداخ والا سارا مسئلہ. اب ہندوستان اور چین کے جو وزیر خارجہ انہوں نے افغان اسٹوڈنٹ کی ملاقات پر بھی بڑا غصہ کیا جو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہ کیوں ملے ہیں بھئی آپ کہ کوئی آپ ایک ملک ہیں. اب انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک ملک افغانستان میں امن نہیں لا سکتا, کہ افغانستان میں جو بدلتی صورتحال ہے اس پر ہم یعنی ہندوستان مکمل نظر رکھیں, کسی کو اپنا کیمپ نہیں بنانے دیں گے. اور اگر کسی نے کوشش کی, ظاہر ان کی کوشش کا اشارہ پاکستان اور چین کی طرف تھا, تو کبھی بھی افغانستان میں وہ اس طرح کا امن نہیں لا سکتے. اب آپ اسے دھمکی سمجھیں, ان کی چتاونی سمجھیں, یا آپ ان کو تھریٹ سمجھیں, جو بھی سمجھیں آپ اس کا اندازہ خود کریں. لیکن اگر ہم ان ساری صورتحال کی جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو کڑیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی, اور انہی کڑیوں کی بدولت یہ سارے مسائل بن رہے ہیں. اور امید ہے کہ یہ جو میرے دوست اس پیج پر دیکھ رہے ہوں گے یا کہیں پہ بھی میری ویڈیو باقی جو پلیٹ فارمز پر دیکھتے ہیں, اسے شیئر کریں. یہ بہت سی ایسی اہم انفارمیشن ہے جو ہمارے دوستوں میں جن کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں, انہیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. خاص طور پر نوجوان نسل کو بہت ساروں کو تاریخ کے بارے میں اندازہ نہیں, اور وہ بیچارے جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوتے. یہ سنیں, اسے سمجھیں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.